أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكفيلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سعيدا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. نعرہ تکبیر. سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. اس مظلوم ابن مظلوم کے صدقہ میں برادر بزرگوار علامہ محمد واسم صاحب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے، جو تقریباً مسلسل 23 سال سے آج کی اس مجلس سے خطاب فرماتے آئے ہیں. آج ان کی طبیعت بہت ناساز تھی، جس وجہ سے کوشش کے باوجود حاضر نہیں ہو سکے. خالق کائنات ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حاضرین میں کوئی مریض ہے تو پروردگار کے والے کربلا کا واسطہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حاضرین کے ہمارے لواحقین میں اگر کوئی بیمار ہے مالک کائنات اس سے شفائے عاجلہ عطا فرمائے. مالک اپنی مخلوق کو کرونا وائرس کے شر سے محفوظ فرما. زائرین کربلا کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. امت محمدیہ میں حفاظت اور جگانیت کو فروغ عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے آباد و ساتھ میں شمار فرما. سبھی مل کے خاندان زہرا پہ صلوات پڑھ دیجیے.
سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات اداکاروں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس اداخانہ میں تشریف لاتے رہے. غریب زہرا اور ان کے مظلوم بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں، ساتھیوں کا بھروسہ دیتے رہے. آج اس مظلوم ابن مظلوم، اس قیدی امام کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آپ سبھی یہاں آئے ہیں، جس کے بدن پہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جو یزیدیوں کے کوڑوں کی وجہ سے زخمی ہے. یہ تو وہ زخم تھے جو قدم قدم پہ جب بھی کہیں کوئی اہل بیت کو مشکل آتی اور قافلے کے چلنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی، شمر ملوم کا زیانہ دے کے سجاد کی پشت پہ جس کی کڑیاں پیڑیاں تاؤ خاردار تاؤ تپتی دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے گرم ہو جاتے، اکلوتی بہن سکینہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ کسی طرح مجھے ایک پیالہ پانی مل جائے. اصغر کو تو نہیں پلا سکی، سجاد کی کڑیوں کو چھلک کے سجاد کی کڑیوں کو ہی ٹھنڈا کر اس ملکہ وفا کا یوم وفا تو شہادت بھی ہے، جس نے تخت و تاج کو چھوڑا، کنیز بن کے در زہرا پہ آئی. خانوادہ رسالت نے وہ عزت عطا کی کہ جو دنیا کے کسی بھی خوش نصیب کو ہی حاصل ہو سکتی ہے. کتنی عظمت کی مالک تھی حضرت فضہ، جسے زہرا بہن کہہ کے پکارے، جسے حسنین اماں کہہ کے پکارے. ایک دن بن بتائے رسول اللہ خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر میں تشریف لائے. اچانک آمد دیکھ کے سیدہ کائنات امیر المومنین حسنین کریمین تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ آج نانا بتائے بغیر گھر میں آ گئے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں تمہارا نہیں فضہ کا مہمان بن کے آیا. کتنا بڑا اعزاز تھا فضہ کے لیے کہ خاتم الرسول کہیں میں فضہ کا مہمان بن کے آیا ہوں. قرآن دو طرح سے نازل ہوا. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، محمد و آل محمد علیہ السلام اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور کبھی محمد و آل محمد پہلے عمل کرتے تھے، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا تھا. محمد و آل محمد کا عمل قرآن بن کے نازل ہو تو کسی حد تک تو انسان مان لیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والی کنیز فضہ، کنیز زہرا، جب مہمان آنے والے قیدی، آنے والے یتیم، آنے والے مسکین کو اسی طرح اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتی رہی جس طرح علی و فاطمہ اور حسنین نے دی تھی. تو جب قرآن نازل ہوا تو صرف ان چار ہستیوں کی شان میں نہیں بلکہ فضہ کی شان میں بھی نازل ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ
ہیں جو مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے آپ کو کھانا اس لیے نہیں کھلایا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں یا ہمیں آپ اس کا بدلہ عطا کریں، نہیں، ہمارا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس سے بڑا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے سورہ طہر، سورہ انسان ان کی سخاوت کی گواہی کے طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایضاً گرامی، بہت بڑا رتبہ تھا جس نے خاندان زہرا میں، اللہ اکبر کیا شان تھی۔ ایک طرف سیدہ النساء العالمین، سیدہ النساء اہل الجنہ، لیکن ہمارے شان کریمی اہل بیت کی جب پاپا سے فضا کی صورت میں کنیز ملی تو گھر کے سارے کام فضا کے حوالے نہیں کیے، تقسیم کام کر لیا کہ فضا ایک دن میں سارے کام کیا کروں گی، ایک دن تو سارے کام کیا کروں گی۔ جس کو ایسی مخدومہ کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا موقع ملا ہو، جو شریکہ نبوت بھی ہے، شریک بضعت الرسول بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری پسلیوں کے درمیان حرکت کرنے والی روح کا نام فاطمہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ میں فاطمہ کو سونگ کے جنت کی خوشبو کو سونگتا۔ اس سیدہ کی شاگردی میں آنے والی یہ حبشہ کی کنیز، ظاہراً تو کنیز بن کے آئی تھی، حقیقت میں شہزادی تھی، لیکن جو مقام اور رتبہ در بطول پہ کنیزی کی صورت میں ملا تھا، وہ مقام تخت پر بیٹھے ہوئے بھی میسر نہیں آیا۔ تخت پر بیٹھے مقام میسر نہیں، اور مقام اور رتبہ یہ تھا کہ معلمہ دین و اسلام و قرآن کی معیت میں رہ کر فضا نے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کی کہ آنے والے سوال اپنی زبان میں کیا کرتے، کنیز زہرا جواب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کم از کم 20 سال فضا نے قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جس کی کنیز ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیتی تھی، مسلمان اس کی آقازادی کے بارے میں کہیں نعوذ باللہ وہ خطا پر تھی۔ ایضاً گرامی یاد رکھیے، جو مجالس محافل درسگاہ کربلا ہے، وطن عزیز کو فتنوں کی آمادگاہ بنانے کے لیے اس وقت پھر عالمی استغفار اور ان کے چیلے کھلم کھلا، پہلے تو پسے پردہ تھے، اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کر دیا جائے، اس کو بھی لیبیا، شام، عراق بنا دیا جائے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ذمہ داران جاگ رہے ہیں، کچھ نادان ان کی اعلیٰ کار بن کر محرم سے پہلے سے یہ پلاننگ تھی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ معصومہ کو کی طرف خطا کی نسبت دینا اسی سازش کا حصہ تھا، اور یہ نسبت دے کے پوری کوشش کی گئی کہ اسے شیعہ سنی مسئلہ بنایا جائے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان اہل سنت دوستوں کو، علماء کو، دانشوروں کو، محبان اہل بیت کو کہ جنہوں نے اسے شیعہ سنی مسئلہ نہیں بننے دیا، بلکہ یہ بھی مسلمانان جہان اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے ایمان و ایمان کا مسئلہ، بڑی کوشش کی گئی۔ جب یہ سازش کسی حد تک کنٹرول کر لی گئی تو پھر ہماری صفوں میں ایک لبادہ شیعت کو کر آنے والے جاسوس کو
جو نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، آیا انہی کی صفوں سے تھا، شیعہ بن کے دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ اصحاب رسول جن کی شان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان اصحاب کی توحید کا ارتکاب کر کے بطول کے مقدمہ کو کمزور کیا۔ کیا صورت حال ہوتی اگر پوری دنیا اسلام صرف زہرا کی مقدمہ میں زہرا کے وکالت کرتی ہوئی نظر آتی، ایک دوسرے کو مقابلے میں لا کر زہرا کے کیس اور مقدمے کو خراب کرنا، یہ دوسری سازش تھی تاکہ وطن عزیز کو فتنہ کی آماجگاہ بنا دیا جائے۔ ابھی یہ بات ختم نہیں تھی، یہ کہہ بھی ثابت نہ ہوا ہر بات، تو ایک اور دوسری طرف سے بندہ کھڑا کر دیا گیا، وہ کامیاب نہ ہوا تھا۔ پھر ہماری صفوں میں سے ایک کو کھڑا کر کے جو اپنے تئیں بڑے فخر سے وکیل ولایت علی اور وکیل حق ظاہر اور پتہ نہیں کیا کیا وکالتیں ان کے پاس تھیں، لیکن جب وہ وکالتیں سامنے آئی تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے شیعہ اس وقت جیلوں میں ڈال دیے گئے، اس کی اس خباثت کا نتیجہ کتنوں کے خلاف FIR کاٹی گئی، کتنے اس پر نشانہ بن رہی ہیں، اور ان کی اس بکواس کا نتیجہ آج دشمن پری پلانے سڑکوں پر ہمارے خلاف پھر تکفیر کے نعرے لگا رہا ہے۔ بڑے بڑے امن کے دائی، بڑے بڑے وحدت کے نمبردار آج کراچی کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر تکفیری نعرے لگا رہے ہیں، دیواروں کو کالا کر رہے ہیں۔ اپنے نئے بڑے مفتی ہیں، منیب الرحمان تو مفتی پچھلے سال ہی بے نقاب ہو گیا تھا کہ وہ یزیدی تھا جس نے یزید کی وکالت کی تھی، لیکن آج کے فیضوا کے کتنے یزیدی جو شیعت کا، مومنیت کا، محبت اہل بیت کا لبادہ اور مدد بے نقاب ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے۔ میں برملا یہ کہہ رہا، تم پاکستان بھر کی ساری دیواروں کو شیعوں کے خلاف نعروں سے بھر دو، نہ کل ہم گھبرائے تھے نہ آج گھبرائیں گے، نہ کل تو ہمارا کچھ بگاڑ سکے تھے نہ آج کچھ بگاڑ سکیں گے۔ ہم گھبرانے والے نہیں۔ اگر عشق علی اور محبت حسین کے جرم میں ہمیں کافر قرار دیا جا رہا ہے تو یہ ہماری باعث فخر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارے مقابلے میں یزیدان وقت آ گئے ہیں جن کے بارے میں ہم دھوکہ کھا رہے تھے۔ جیسے نگرانی یاد رکھیے، یہ سازش روز روز بڑھ رہی ہے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں کہ ایک برادر ملک، ہم کہتے تو برادر ہیں، لیکن ایسا برادر جو پشت میں خنجر جھونکنے والا ہے، اس ملک کا سفیر ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات، کبھی کسی سے ملاقات، کبھی کسی سے ملاقات۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کیا ہے؟ کیا ہم آتے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے کہ ملاقاتیں کرنے والوں کو تو جوئیوں کو بھرا جا رہا ہے کہ جاؤ شیعت کے خلاف آواز بلند کرو۔ یہ حالات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آج کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم اب تو بیدار ہو چکے ہیں، پہلے تو بے خبر تھے۔
یاد رکھیے ذرا گرامی، صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنے عقیدے اور یقین پر ثابت قدم رہیے۔ میں نے گورنر کو بھی لکھ کے دیا، میں نے وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں بھی کہا، میں نے ہر پلیٹ فارم پہ کہا، سن لو، ہم آج تک نہ یزیدیت کے سامنے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ ہم بنی امیہ کو مانتے ہیں نہ مانیں گے، نہ عباسیوں کو مانتے ہیں نہ مانیں گے۔ کل علی کی ولایت ہمارا روزہ بچھونا تھا، اور آج بھی محبت محمد و آل محمد ہماری زندگی بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے۔ چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ جتنا مضبوط، واضح، پختہ عقیدہ توحید امام الموحدین امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کا ہے، اتنا عقیدہ توحید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جتنی باریکی سے علی نے سمجھایا، کچھ کہتے ہیں اوپر والا جانتا ہے، نہیں فرمایا خبردار یہ اوپر نیچے والی بات نہ کیا کرو، اوپر والا جانتا ہے اس کا مطلب نیچے والا کوئی اور ہے، اوپر والا کوئی اور ہے، اوپر والا کوئی اور ہے۔ بڑی شد و مت سے یہ بیان کیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں خدا 7ویں آسمان سے نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے، پھر نچلے پہ آ کے تو باقی آسمان تو خالی ہو گئے نا۔ خدا تو فرماتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی تو کائنات پر محیط ہے۔ تو جتنا عقیدہ توحید محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے شیعہ نے علی ابن ابی طالب، اور یہ بات بھی یاد رکھیے میرے بھائیوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مکتوب ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا، کئی دفعہ تقسیم بھی کیا، جس کا عنوان مولا علی علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں کہ انا المظلوم، دنیا والوں میں علی مظلوم ہوں۔ ائمہ نے مظلوم ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، ظالم ہونا باعث فخر نہیں سمجھا۔ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، کل ظالم خصما وللمظلوم عونا، اور میرے بیٹے یاد رکھنا ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار ساتھی رہنا۔ ہمارے لیے مظلوم بننا عیب نہیں ہے، ہم نے 100 لاشوں پر صبر کا مظاہرہ کر کے بتا دیا، ہم اتنی لاشوں پر صبر تو کر سکتے ہیں، ظالم نہیں بن سکتے۔ ایسا نہیں کرا بھی عقیدہ نبوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنا واضح پختہ طیب و طاہر عقیدہ نبوت شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتے ہیں، کوئی بھی مسلمان مسلک اتنا طیب و طاہر پاک و پاکیزہ عقیدہ توحید کا حامل نہیں ہے۔ میں اللہ اعلان کے حقیقت میں چیز سب کے سامنے جا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں مانتے، مانتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے مقام مصطفیٰ کے بارے میں بتایا ہے، ایسا کسی کے پاس نہیں۔ شیعہ کی بات کر رہا تھا،
دل میں سمجھانے کے لیے ڈالا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اللہ چاہے تو ظالموں کو جنت میں ڈال دے، اللہ چاہے تو لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ ارے خدا کہہ رہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو ذرا برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کا صلہ پائے گا۔ ہاں مولانا علی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سمجھایا، اپنے عمل سے اپنی گفتار سے سمجھا، ہمیں یاد رکھنا۔ جس سے سورہ الحمد قرآن کریم ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کہ اللہ کسی اور سے مخاطب ہے؟ نہیں، اللہ اس طرح کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو تمہیں میرے ساتھ کیسے ہم کلام ہونا ہے میں اللہ ہی تمہیں سکھائے دیتا ہوں، مجھ سے ایسے ہم کلام ہوا کرو۔ اسی طرح معصومین نے دعاؤں میں گناہوں پر استغفار کر کے گناہوں کی قسمیں بتا کر، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہیں، یاد رکھیے شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں بھی اور ائمہ کے بارے میں بھی اور سیدہ کائنات کے بارے میں بھی معصوم اور عصمت کا عقیدہ ہے۔ ہم نہ غیر معصوم کو نبی مانتے ہیں اور نہ ہی غیر معصوم کو اللہ کا نمائندہ اور رسول اللہ کا جانشین اور ولی مانتے ہیں۔ اس وقت کم ہے اس لیے ذرا میری گزارش ہے کہ میری گزارشات کو ذرا سماعت فرمائیں، آپ کے جذبات کو سلام۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ نے جب مصر فتح ہوا نا تو آپ کو آ کے بتایا گیا کہ یا امیر المومنین مصر فتح ہو گیا ہے، آپ ٹھنڈیاں بھرتے ناراض ہو کے پریشان ہو کے کہتی ہیں کہ مصر تو فتح ہو گیا، میرا بیٹا محمد ابن ابی بکر قتل ہو گیا۔ کتنا دکھ بھرا جملہ تھا علی کا، بیٹا حضرت ابو بکر کا ہے، پرورش علی نے کی تھی، سگا بھائی ام المومنین حضرت عائشہ کا۔ مجھے یہ توہین منطق سمجھ نہیں آتی، اگر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو زوجہ رسول ہیں، جو ام المومنین ہیں، اس ام المومنین کا بھائی امیر شام تو سب کا بن گیا ماما، اور جو سب سے پیاری امی حضرت عائشہ کا سگا بھائی محمد ابن بکر کو مامو کیوں نہیں کہا جاتا؟ سامنے کی سڑک کا نام ہم نے حضرت محمد ابو بکر کے نام پہ رکھا ہے۔ اصحاب کو نہیں مانتے بھائی، ہم تو اصحاب کے بیٹوں کے بھی نوکر ہیں۔ ابھی آپ تابوت لے کے چلیں گے انہی سڑکوں پر، یہ سڑک علی بن ابی طالب کے نام سے ہے، وہ سڑک امام حسین کے نام سے ہے، اس طرف جائے تو جناب فاطمہ کے نام سے ہے، ادھر آگے آ جائے گا تو اصحابی رسول سلیمان فارسی جس کو رسول اللہ نے کہا تھا سلیمان منا اہل بیت، اس کے نام پر ہے، اور آگے جائیں گے تو شارع ابی ذر غفاری اصحابی رسول ہوا، صحابی رسول کے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا۔ کیا صحاب نہیں ہے؟ 1,40,000 صحاب ہیں، اور یہ اس وقت یہ مکرمہ امام سجاد کی یہ دعا پڑھ کے آپ کو سناتا۔ ہم اپنے طالب علموں کو جو ہمارے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں پہلے 3 مہینوں میں
نماز امامیہ کے نام سے جو ابتدائی چیزیں پڑھاتے ہیں، جہاں ان کو توحید کا بتاتے ہیں، رسالت کا بتاتے ہیں، امامت اور خلافت کا بتاتے ہیں، وہاں اصحاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچوں یاد کر لو اصحابی کسے کہتے ہیں۔ اصحابی کی تعریف یہ ہے کہ من ادرک صحبت النبی مع الایمان ومات علی الایمان۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ متفق علیہ یہ تعریف ہے کہ اصحابی وہ ہے جو مومن بن کے دربار نبوت میں آیا ہو، اس ایمان پہ ثابت قدم رہا ہو، اس ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہو، ذرا بھر بھی اس کے دل و دماغ پہ شک نہ گزرا ہو، وہ اصحابیت، وہ اصحابی ہے۔ 1,40,000 اصحابی ہیں، کوئی اتنا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے صحابیت کا، سمجھ نہیں آتی کہ باقی اصحابی نہیں۔ ایک مرتبہ ٹاسک فورس بنی تھی مشرف دور میں، تو میں نے تمام عمائدین اہل سنت سے کہا تھا کہ یار مجھے تمام اصحاب کے ناموں کی لسٹ دے دو، میں اپنے شیعوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پھر تمہیں خود پتا نہیں ہے کیا سیدہ کائنات بنت رسول بھی ہے، فاطمہ الرسول بھی ہے، اہل بیت نبوت میں سے بھی ہے، سب سے افضل و برتر صحابیہ بھی ہے، اس صحابیہ کی توہین کی جاتی ہے، تم خاموش ہوتے ہو، اس گستاخ کا ساتھ دیتے ہو۔ یہ دعائیں صحیفہ سجادیہ میں ہے، نوٹ کر لو میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کرنا، میں لے تو آیا تھا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ امام سجاد نے اصحاب رسول کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا کی کہ انہوں نے وطن چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنی بیوی بچے چھوڑے، باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، کوئی دنیا کا شیعہ ایسا نہیں ہے جو اصحاب رسول کو نہ مانتا۔ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، بھی ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ترتیب نزولی کچھ اور ہے، اور جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے اس کو مرتب کر کے ہمارے حوالے کیا تھا۔ ہم جامع قرآن رسول اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ 40 پارے شیعوں کے 40 پارے ہمارا چیلنج ہے آج بھی۔ پوری دنیا میں کہیں ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی دکھا دو، لیکن میں نے ان کے سامنے بخاری شریف کے استاد کی یہ روایت رکھ دی کہ ان کے استاد سے یہ پوچھا گیا کہ ہر روز کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، تو امام بخاری کے استاد محترم اور فقہائے حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں نے یہ جواب دیا کہ جزء من 40 جزء، کہ 40 پاروں میں سے ایک پارہ، پھر 40 پارے کی روایت تو تمہارے ہاں موجود ہے، نسبت ہماری طرف دیتے ہو۔ اور یہ میں سے یہاں بات نہیں کر رہا کہ آپ کا مجمع ہے، میں یہ روایت لکھ کے پورا عقیدہ ادب تعریف قرآن لکھ کے سعودی عرب میں گیا، سعودی عرب کی مجلس شورا کے ممبران کو دیا، پارلیمنٹ کے سپیکر کو دیا کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ شیعہ دل محمد۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کا نازل کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ مصطفیٰ نے جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ علی مرتضیٰ نے ایک رکعت میں پاؤں رکھتے رکھتے دوسری میں رکعت رکھتے تک پڑھ کے قرآن سنا دیا۔ رسول کو یہ کہنا پڑا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت گرامی امام حسین نے لوگ کے نیزہ پہ بازار شام و کوفہ میں قرآن پڑھ کے یہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ
حوض کوثر پر میرے ساتھ آئیں گے۔ دنیا والوں، تم نے ہمارے دھڑ کو سر سے جدا تو کر دیا، لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام جن کی آج شہادت ہے، فرماتی اگر فرض کرو پوری دنیا مخلوق کے خدا سے خالی ہو گئی ہے اور اس پوری خالی دنیا میں اکیلا میں سجاد ہوں، فرماتی ہے اگر میرے پاس قرآن کریم موجود ہے تو اس ساری خالی دنیا میں مجھے کوئی ڈر خوف نہیں۔ کشن گرامی، آئے بسم اللہ سے لے کر سینے بناس تک اس وقت جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب کیا، ترتیب دلائی، اسی کے قاری حافظ پیدا کیے، اسی کو الف لام ذالک الکتاب، کتاب یہ ورکہ ہے۔ میں پوچھوں گا یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کتاب ہے کوئی بے شک قرآن کی صورت لکھی ہے اس کے اوپر، میں کہوں گا کتاب ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ تو ورکہ ہے جی، اس کا مطلب یہ کتاب نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کتاب کیا آپ کہیں گے ہاں یہ کتاب ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، جس کا مطلب یہ کہ زمانہ رسول میں قرآن کتابی صورت میں جمع ہو چکا تھا، تبھی تو کتاب کہہ کے پکار رہا ہے قرآن۔ خبردار، کبھی یہ نہ کہنا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، جس طرح شیعہ نے قرآن کو لیا ہے، کسی کے پاس ایسا قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن کے وارث تو وہی جو لوگ نیزہ پر پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شیعہ قرآن نہیں مانتے۔ خبردار، آج کے بعد استعارت نہ کرنا۔ ہاں، اب پھر اسی قرآن کو سامنے رکھتا ہوں، شیعہ ازواج رسول کو نہیں مانتے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بائیں بسم اللہ سے لے کر سینے بناس تک اگر کوئی جان بوجھ کے ایک حرف، ایک عین، ایک شخص مد زیر زبر کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، متفق شیعہ عقیدہ ہے۔ تو کیا جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ مسلمان رہے گا؟ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ کہ رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کوئی ہے ہم میں سے جو کہے کہ ہم رسول اللہ کی بیوی کو ماں نہیں مانتے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو رسول کی بیویوں کے بارے میں مومنوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں؟ قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھو، اہل سنت کے تفاسیر بھی، شیعہ بھی، وہ امہات المومنین ہیں، امہات المومنات نہیں ہے۔ بے شک عرف عام میں امہات المومنات بھی کہہ دو، حرج نہیں، لیکن پس پرتبہ فلسفہ کیا تھا؟ بہت سے ایسے تھے جو یہ ارادے کر چکے تھے کہ رسول اللہ دنیا سے جائیں گے نا تو میں ان کی فلاں زوجہ سے شادی کروں گا، میں ان کی فلاں زوجہ سے شادی کروں گا۔ ان کے خود سے اندر کی بات کو اللہ جانتا تھا، اللہ نے اس لیے آیت نازل کر دی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، وہ مصطفیٰ کے امتیوں، مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یاد رکھنا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا قیامت تک حرام ہے۔ یہ نہ کہنا کہ شیعہ رسول اللہ کی بیویوں کو ماں نہیں مانتے۔ قرآن کی نص سے ہم قرآن کو پائے بسم اللہ سے لے کر سینے بناس تک مانتے ہیں، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، اس کی تشریحات تفاسیر میں فرق ہے، لیکن متن قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی چند دن پہلے محرم میں آپ کے سامنے
گورنر پنجاب صاحب کے ہاتھ تشریف لائے تھے، میں نے ان کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دست امام سے لکھا ہوا قرآن کریم عطیۃً پیش کیا. بار بار انہوں نے دیکھا کہ یہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، والناس پہ ختم ہو رہا ہے، بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، والناس پہ ختم ہو رہا ہے. درمیان میں دیکھا، ادھر دیکھا، بار بار دیکھا، اور پھر آخر میں علی ابن ابی طالب کے ان دستخطوں کو بار بار اینک لگا کے دیکھا، لکھا ہوا تھا کتبہ علی ابن ابی طالب. یہ وہ قرآن ہے جو علی ابن ابی طالب نے لکھا تھا. منہاج الحسین نے تو مولا علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن اپنے معزز مہمان گورنر کو پیش کر کے بتا دیا کہ علی سے بڑا قرآن کا عالم کون ہو سکتا ہے، قرآن کا مفسر و مبلغ کون ہو سکتا ہے. ایسا نہیں گرامی، کیا بخشی اس وقت دشمن ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا خط سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے جو میں نے گورنر کو دیا بھی، لکھا بھی، کہا بھی کہ اپنے ذہنوں سے خام خیالی کو نکال دو. دنیا کا کوئی شیعہ گردن کٹا سکتا ہے، نہ بنی امیہ کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ بنی عباسیہ کے سامنے. لیکن یاد رکھو، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. قرآن نے ایک اصول دیا کہ زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ مومن کا بیٹا منافق ہو سکتا ہے، منافق کا بیٹا مومن بھی ہو سکتا ہے، نور کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے. لہذا اس سے مراد تمام بنی امیہ نہیں ہے. گورنر کی میٹنگ پہ فوراً ایک مولوی صاحب بول پڑے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بھی بنی امیہ میں سے اپنے کو چپ کر مولوی تمہیں کر لیں گے. عثمان تو خلفائے راشدین کے ہیں. ہمارے نزدیک معیار تو محبت علی ہے. اگر یزید کا بیٹا معاویہ بھی علی کی محبت میں تخت و تاج ٹھکرا دیتا ہے، ہم یزید کے بیٹے کو سلام پیش کرتے ہیں. جاتی ہو شام میں یزید ابن معاویہ ابن یزید کی قبر پر سلام پیش کرتے ہیں. کیا بخشی ہمارے نزدیک معیار ہے محبت اہل بیت، دشمنی اہل بیت. کافی باتیں کرنے کو میرے بھائی کو وقت نہیں ہے، لیکن میں چند چیزوں کی طرف مزید متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پورا عالم استغفار جس میں عرب دنیا کل کے شامل ہو چکی ہے. امریکہ، اسرائیل تو اب آپ کے سر پہ آ کے ہمارا آدمی بیٹھ کیا ہے، جس پاکستان کے امن کو، ترقی کو، سلامتی کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اور سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس شیعہ سنی فساد کا ہے، اور اسے بکاؤ مال بل بھی کیا ہے جس سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں گئے وہ قانون؟ سائبر قانون جی، وہاں پر پیغام پاکستان کدھر گئے وہ سارے؟ پاکستان کے قوانین کدھر گئے وہ سارے؟ صرف شیعوں کے لیے، شیعوں کی آزادی کو روکنے کے لیے. کیا کچھ یہ ذکر حسین نہ رک سکا ہے، نہ قیامت تک رک سکے گا. میں نے کئی مرتبہ ہائی کمان کو یہ لکھ کے بھی دیا، اس ممبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اخبارات میں بھی چھپا کہ سن لو، مظلوم کربلا کی یاد میں جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا، جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے. ہمارے راستے کھلے چھوڑ دو. اگر پورے پاکستان میں ایک بلا بھی ٹوٹ جائے وہ سڑک پر ادا کرنے کو تیار. سارا سال لاج اگر نہیں ہوتا، جب ایام محرم آتے ہیں تو یزید خون کھولنے لگ جاتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو،
کرنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں دیکھو. میں یہ بات کری ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی. ہم نے القاب ایسے بانٹے سبحان اللہ، وکیل ولایت علی، وکیل حق زہرا، وکیل فلاں، وکیل فلاں. کہاں گئے وہ وکیل سارے؟ جی جناب زہرا کا مقدمہ عدالت میں ہے اور دلائل محسن اکبر لکھ کے دے رہا ہے، وکیلوں کو حوالے محسن اکبر تلاش کر کے دے رہا ہے. کدھر گئے ہو گے سارے وکلا؟ تو پتہ چل گیا کہ ان کی ولایت سے مراد علی کی ولایت نہیں تھی، انگلینڈ کی ولایت تھی. تبھی وہیں جا کے پہنچے نا. اپنی صفوں میں دیکھو، سمجھو، جاگو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول. سوشل میڈیا پہ نظر رکھو. نوجوانوں خاص طور پر دشمن تمہیں للکار رہا ہے، بھڑکا رہا ہے. ایک لعنت کرے گا، وہی اس کو بے شمار کرے گا، وہی تمہارا کرنے والا ایک ہے، تاکہ تم اشتعال میں آ کے پکے شیعہ بن جاؤ. واہ کیا! اور بے شمار اور بے شمار. تمہارے گھر میں اگر اچھائیوں کی کمی ہو تو پھر تو کسی اور دروازے پہ جاؤ. جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، فرشتے حساب کرنے والے بن جائیں. کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سمندر ختم ہو سکتا ہے، حساب کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں. اے علی تیرے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمیں یہ کہا کہتے ہیں یہ مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور شیعوں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو. ایسے لوگوں کے ناموں سے گندا نہ کیا کرو جو تمہاری سوچ کو تبدیل کرتے ہیں، تمہاری پریشانی کا باعث بن. زینت علی کے ذکر میں ہے، باقی تو بنی ہوئی زینت بھی خاص کر دیتے ہیں. کیا لکشے جنگرانی آج جس امام کی سب ادا پہ بیٹھے. میں کل اسلام آباد میں ہماری انٹرنیشنل ایک تمام ملکی کانفرنس تھی، صبح کے شام کو واپس آ کے اس میں میں نے یہ حیث کیا کہ ہمیں اتحاد بین المومنین کی بھی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرو، اور اتحاد بین المسلمین کی بھی ضرورت ہے. اس لیے وہ سب ہمارے بھائی ہیں. شیعہ کسی کو کافر قرار نہیں دیتا. شیعوں کے ہاں تکفیر سازی کی اجازت نہیں ہے. قرآن و حدیث کہہ رہا ہے جو کسی کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہوگا. کہنے تو کافر کہنے سے ہم کافر نہیں ہوں گے. شیعہ وہ مقدس نام ہے. امیر المومن فرماتے ہیں یہ کوئی نیا من گھڑت نہیں ہے، کوئی ایجاد کرتا نہیں ہے، کوئی خود ساختہ نہیں ہے. یہ وہ طیب و طاہر نام ہے جو اللہ نے قرآن بنا کے قرآن میں نازل کیا. اتنا طیب و طاہر ہے یہ لفظ شیعہ کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. تو جو نام اتنا طیب و طاہر ہو کہ لا یمسہ المطہرون، قرآن کریم میں 5 مرتبہ لفظ شیعہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. جس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ اتنا طیب و طاہر ہے. تو جس علی کے ہم شیعہ ہیں وہ کتنی عظمت کا مالک ہوتا ہے. وقت بہت کم رہ گیا. کسی قرآن کو بچانے کے لیے، کسی اسلام کو بچانے کے لیے ابو طالب کی اولاد، خدیجہ کی اولاد ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہن کے، گلے میں تاج پہن کے، پاؤں میں بیڑیاں پہن کے شام سے کوفہ تک
کوفہ سے شام تک بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، درباروں میں. کبھی آپ سن رہے تھے خدا جانے زندان شام میں بیویوں نے کس طرح وقت گزارا. زندان شام میں چھت نہیں تھی، براہ راست سردی پڑتی تھی، براہ راست گرمی پڑتی تھی. اور جب شدید گرمی ہوتی نا تو بیویاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کے صبح کے وقت مشرقی دیوار کے سائے میں چلی جاتی، زوال کے بعد مغربی دیوار کے سائے میں چلے جاتی. جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کے کڑکتی دھوپ میں کھڑی رہتی، کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی، کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی. اس طرح زندان میں وقت گزرا کہ جب سجاد ان چند بیویوں کو بچا کے مدینہ پہنچا تھا اور زینب کا سگا بھائی محمد حنفیہ اپنی بہن کو ملنے کے لیے آئے تھے تو سجاد نے یہ کہا تھا، چچا ذرا ان بیویوں میں مجھے پہچان کے بتا تیری بہن زینب کو. رنگ تبدیل ہو گئے تھے. امام زمانہ فرماتے رنگ نہیں بلکہ بیویوں کے چہروں کی کھال ابھر گئی. ابھی سن رہے تھے گرامیہ 3 محملوں پہ 53 محملوں کی سواریاں گئی تھی. 3 کو لے کر سجاد نے کہا، زینب نے کہا ہم کربلا کے راستے مدینہ چاہیے. پہنچے کربلا چہلم کے موقع پر جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کا مجاور استقبال کرتا. ارادہ تھا کہ چندن قیام کریں لیکن تیسرے دن ہی سجاد اپنی پھوپھی کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اماں اگر میں چند دن اور ٹھہر گیا نا تو چند بیویاں بچا کے لایا ہوں نا، میری ملت میرا ساتھ چھوڑ جائے گی. چلو پھر تیاری کرو مدینہ چلتے. سوار ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا. ایک مرتبہ سجاد پوچھتے ہیں، اماں ذرا دیکھ لو کوئی بیوی رہ نہ جائے. جب سجاد نے دیکھا نا، جناب زینب نے دیکھا نا تو رو کے کہا، بیٹا سجاد حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ رباب علی اصغر کی ماں مجھے نظر نہیں آتی. عزادر حسین نے مقتل کی طرف دیکھا، دیکھا قبر حسین میں بیوی بیٹھی ہے. کعبے کو چھوڑ کے سجاد بابا کی قبر پہ آئے. آگے ماں کو سلام کیا، ماں بیٹے کا سلام ہو. رباب نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے زخمی ہاتھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا، بیٹا سجاد کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. کیوں آئے؟ بیوی کا سوال سنتا مولا کا جواب، پھر بیوی کا جواب، اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس سجاد کا یہ کہنا تھا. عزادر رباب رو کے کہتی ہے، بیٹا مدینہ جائے مدینہ والیا، میرا مدینہ میں کیا ہے؟ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا دیا سر کے بنا میں مجھے کمرے دیا سر پہ بیٹھے رہنے دو. کمرے دیا سر کی مجاہر بن کے زندگی گزار دوں. اجرکم اللہ. حسین کی بات ہم سے راضی ہو، حکم دیا چلو مدینہ چلو. عزیزہ گرامی
सज्जाद चंद बीवी और बच्चों को बचा के मदीना पहुंचे। मदीना के बाहर अब भी वो जगह को बिल्डिंगें बन गई हैं। मैं कई साल ज़ायरीन को वो जगह दिखाई कि सज्जाद ने मदीना के बाहर यहाँ पड़ाव डाला और बशीर ने जरूलम से कहा कि जाओ मदीना वालों को हमारे आने की खबर दे दो। बशीर ने गरीबान चाक किया और मैं लाख डाले दो मदीना में दाखिल हुआ। मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया। मदीना के सरदार लुट के आ गए। अदालत ये ऐलान करता करता मोहम्मद हनफिया के दरवाजे से गुजरा। जब जनाब हनफिया ने सुना ना कि मदीना के सरदार आ गए तो कैसू तरफ बुलाओ एक मरतबा पूछूं किन सरदारों की बात कर रहा है। मदीना का सरदार तो मेरा अब्बास है, मेरा सज्जाद है, मेरा अली अकबर है। बशीर ऐलान करता करता उस बीवी के दरवाजे पे पहुंचा जिसके सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो गए थे, जो अपने बेटों की वजह से उम्मुल बनीन कहलाती थी। साहिल को बुला के कहा कि वो ऐलान करने वाले इधर आओ, मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या मेरा अब्बास वापस आ गया है? बशीर पूछता है बीबी तूने अब्बास के बारे में क्यों पूछा? इसलिए कि अगर अब्बास आ गया है ना फिर मेरा हुसैन भी आ गया, मेरा अकबर भी आ गया, मेरा कासिम और मोहम्मद भी आ गया। बस ये सुनना था। बशीर कहते अब्बा तेरा अब्बास शहीद हो गया। अदालत में ये सुनना था। बीबी लोगों के कहा करती थी ओ मदीना वालों मुझे उम्मुल मदीना कहा करो, मेरे बेटे मारे गए। बड़ा इस्तकबाल हुआ। पूरा मदीना सज्जाद के इस्तकबाल के लिए आ गया। और सज्जाद की हालत क्या थी? आंसू बारिश की तरह बरस रही थी। रुमाल देते तर हो जाता, दूसरा देते तर हो जाता। इसी दौरान पता चला कि मेरा चचा मोहम्मद हनफिया आ गए। ज़ईफ़ी की वजह से बिलाई कमजोर हो चुकी थी। दोनों बाप बेटा 4 साल का बाकिर सज्जाद रास्ते में जाके बैठ गए ताकि अपने चचा का इस्तकबाल करें। उलमाए मकातिल बयान करते हैं जब मोहम्मद हनफिया वहां से गुजरे तो रुक गए। सज्जाद से पूछते हैं ओ सईद क्या तूने मेरे सज्जाद को कहीं देखा है? बच्चे कहना था सज्जाद कहते हैं सच्चा मैं तेरा सज्जाद हूं। मेरा सज्जाद 24 साल का करिया नौजवान तुम 80 साल बूढ़ा नजर आ रहा है। सज्जाद लोग कहते चचा मुझे पता है उन दरबारों में फूलों की पेशे में पूरा कर दिया। बस दादारो पहुंच गया काफिला मदीना में। सीधे गए अपने नाना की कब्र पे। एक एक बीवी ने हमारे उस्ताद मरहूम फरमाया करते थे अगर किसी बच्चे पे कोई जुल्म हो जाए ना वो बर्दाश्त तो कर लेगा, लेकिन जो ही उसे कोई अपना बुजुर्ग नजर आएगा ना तो उससे लिपट लिपट के रो रो के अपने ऊपर होने वाले जुल्म बताएगा। कहा करबला से शाम तक, शाम से मदीना तक ज़ैनब को अपना कोई बुजुर्ग नजर नहीं आया तो ही नाना की कब्र पे पहुंची। जवान के बदले टूट गए नाना तेरी बेटियां अजर रिसालत वसूल करके आ गई। ज़ैनब कुछ अजर रिसालत वसूल करते रही, हमारी चादरें छूटी गई, हमें ताजियाने वाले गए। और एक मर्तबा ज़ैनब रो के कहती है नाना
اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی پشت سے کرتا اتار کے تمہیں دکھاتی کہ میں کس طرح اپنی پشت پہ آج رسالت رسول کرتی ہوں. آگے سجاد مدینہ میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ، غلاموں کی آزادی کا سلسلہ، بابا کے سب عذاب بچھانے کا سلسلہ. کوئی شادی میں بلاتا تو کہتے پہلے میرے بابا کی عزاداری کرو. کسی بچے کو دیکھتے تو علی عسکری پہ یاد آ جاتا، کسی جوان میں نظر پڑتی تو علی اکبر یاد آ جاتا. جب کہا کر سجاد کیا ہوا تمہارے مرد قتل ہو گئے، فخر ہے بنی ہاشم کے لیے قتل ہونا راہ خدا میں، تو کہا تو نے انصاف نہیں کیا. مردوں کا قتل ہونا تو ہو سکتا ہے مرد فخر ہو، کیا رسول زادیوں کا بازاروں میں درباروں میں سر نیچے شرابیوں کے درباروں میں جانا بھی؟ اور جب بھی سجاد سے پوچھا جاتا ہے سجاد تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کہاں کرنا پڑا؟ کربلا کا نام نہیں لیا، کوفے کا نام نہیں لیا، رو رو کہتے ہیں اشام اشام اشام. بس عزیزان گرامی، 40 سال بابا کے غم میں خون کے آنسو بہانے والا، ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال بابا کے غم میں آنسو بہانے والے سجاد کو آج کے دن ولید ابن عبد الملک ملعون نے زہر دیا. جب جسم زہر آلود ہو گیا نا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا سجاد کو معاف کر دینا، تم پہ جتنا رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا. اللہ بابا تم سے رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا. سجاد کو زہر دیا، عزادارو زہر ظلم. بیمار سجاد کے جسم میں سرایت کر گیا. اپنے باقر بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا ہمارے پالنے والی ماں فضہ پیشاب سے بہت مشکل بن گئی، اجازت امامت سے چلے جاؤ، جا کے پہلے اپنی اماں فضہ کی خیریت اختیار کرو. علماء مقاتل بیان کرتے عزادارو باقر اجازت امامت سے شام پہنچے. کیا دیکھا؟ جناب فضہ زینب کی قبر پہ لیٹی رو رہی تھی. سجاد کے بیٹے نے آ کے دادی کی پشت پہ ہاتھ رکھا، وہیں لیتے لیتے پوچھتی ہے میرے سجاد کے بیٹے باقر آ گئے ہو؟ ہاں دادی بابا نے سلام پیش کیا ہے، کہا ہے کہ میری مجبوری بن گئی ہے، مگر نہ میں خود آ کے تیری تجہیز و تکفین کرتا. اللہ اکبر. عزادار وسط جملے آخریت کرتا چاہتا ہوں. سجاد غریب مظلوم اسیر ابن مظلوم زہر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں شہید ہوتے ہیں. پورا مدینہ کوہرام بپا ہو جاتا ہے. روایت پڑھ رہا تھا کہ مدینہ کا کوئی زن و مرد ایسا نہیں تھا جو سجاد پہ آنسو نہ بہا رہا ہو. لیکن علماء بیان کرتے ہیں جناب باقر جب بابا کو غسل دینے لگے نا تو باقر کی ماں نے باقر کو بلا کے کہا بیٹا ذرا جب بابا کو غسل دو نا پاؤں کی تلیاں بھی نہ ملنا، بابا کی پشت بھی نہ ملنا.